سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، پروگرام اسماء اللہ الحسنى پیش خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہے۔ الحی القیوم، اور یہ دونوں نام متصل یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں 3 دفعہ ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255، آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کا یہ نام ذکر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین وہ عظیم ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ اللہ تعالی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا ذکر موجود ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی یہ دونوں نام متصل آئے ہیں، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے زندہ۔ اللہ رب العالمین کی زندگی والی جو صفت ہے اس کا اثبات اس نام میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو زوال نہیں، کوئی فنا نہیں، جس میں کوئی عیب کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب کچھ بھی موجود نہ تھا تو اللہ تعالیٰ تھے، اور جب کچھ موجود نہیں ہوگا تب بھی اللہ رب العالمین موجود رہیں گے۔ اور یہ وہ عظیم نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام جو ذاتی صفات ہیں ان کو شامل ہے، جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں، تو یہ نام ان تمام میننگ کو، ان تمام کو شامل ہے جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم توکل اور بھروسہ کرو اس ذات پر، اس زندہ اللہ پر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ اور جو اللہ تعالی زندہ ہے وہ اکیلا ہی رکوع کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی سجود کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور وہ جو مر جاتے ہیں ان کی عبادت کرنا درست نہیں، یا وہ چیز ایسے جمادات کہ جن میں زندگی نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اور اس نام کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام جب دعا کرتے
تو ایسے کہتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیری طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ ہی میں مقابلہ اور لڑائی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری عزت کے واسطے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تو مجھے گمراہ نہ کر دے۔ انت الحی الذی لا یموت، اور پھر اللہ رب العالمین کے اس نام کا پیارے رسول نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انت الحی، تو زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، والجن والانس یموتون، اور جن و انس یموتون، وہ مرنے والے ہیں، ان کو موت آنے والی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا نام الحی ہے، جو اس ذات پہ دلالت کرتا ہے، اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی موت نہیں آنے والی۔ اور دوسرا نام القیوم، یہ قرآن مجید میں الحی اور القیوم 3 جگہوں پر متصل اکٹھے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم بنفسہ، کہ اللہ رب العالمین بذات خود قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے ہی جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اکیلے ہی خود ہی قائم ہیں، بلکہ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خود قائم رہنے والا ہے اور خود ہی مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے مخلوقات میں جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے، جیسے اس کا ارادہ ہوتا ہے ایسے کر گزرتا ہے۔ اس اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اپنے قیام میں، اپنی موجودگی میں اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اور اس مخلوقات کے نظام کو چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کے تعاون کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، تم اللہ سے مانگنے والے ہو، اللہ سے طلب کیا کرو، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر یہ پوری کی پوری کائنات مل کے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کو وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ کو اس فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پوری کی پوری کائنات مل کے اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے غنی ہے، وہ خود قائم ہے، خود قائم رہنے والا ہے، اس کو کسی دوسرے کی ضرورت اور حاجت نہیں، بلکہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کو کسی کی احتیاج نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین مخلوقات کے نظام کو چلانے والے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں، اور اسی اللہ نے آسمان اور زمین میں جتنے نظام ہیں ان کو چلایا ہوا ہے۔ اس نظام کو چلانے میں اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے تعاون کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ آسمان و زمین کو قائم کرنے والا کون؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کو دیکھنے والا اور ان کے معاملات کو چلانے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام الحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام زندگی کی کمال صفات کو مشتمل ہے، اس میں شامل ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا نام القیوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی بذات خود
اللہ کے قیام میں، اللہ کو قائم رہنے میں کسی کی ضرورت نہیں، اور اس مخلوقات کے نظام کو چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دو ایسے نام ہیں کہ جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الاعظم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے سب سے بڑے نام ہیں، اور یہ ایسے نام ہیں کہ جن کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے جب سوال کیا جائے ان ناموں کے واسطے سے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اے قیوم، اے زندہ اور جاوید رب، ہم تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ دو عظیم نام تھے جس کا آج کی نشست میں ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کو سمجھنے کی اور ان کو یاد کرنے کی اور ان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی اور ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔